اس کی صحبت میں بیٹھنا بری صحبت. اور عام حالات میں جب وہ بندے کو چسکا لگ جاتا ہے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے کا تو وہ ایک چسکا ہوتا ہے کہ جو بھی منع کرتا ہے نا، وہ ماں ہو باپ ہو کوئی دوست ہو، جب منع کرتا ہے نا کہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھ کو لوگ برے ہیں. اور یہ یاد رکھ لو کہ بری صحبت میں بیٹھنے کا اپنی طبیعت پہ اثر پڑ جاتا ہے. بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے. صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے. بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، اچھوں کی صحبت اچھی اچھا بنا دے. ایک دوست ملا ہے، وہ کہے گا چلو یار مسجد میں چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ خود کو بھی عادت ہے آپ کو بھی پڑ جائے گی. برا دوست غلط طرف لے جائے گا. لہذا جو آپ کو منع کرے گا نا وہ آپ کو بہت برا لگے گا، کہے گا یعنی وہ کہے گا کہ برائی کی طرف نہیں جانا. لیکن اس کے باوجود بھی نہیوں کا عن المنکر اور برائی سے روکنا جو ہے سادہ قتل، یہ بھی صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدْقَةٌ. کوئی بندہ ایسی جگہ پہ ہے جو رستہ بھولے ہوئے ہے، تم نے اس کو رستہ بتا دیا. اس نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو تم نے ان کو سیدھا راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. خوشی سے ایسے کام کرنے چاہیے. کوئی بندہ نظر آئے وہ راستہ پوچھے. ہاں جی، عام طور پر بندے بڑے اکے ہوئے ہوتے ہیں شہر میں، خاص کر کے نا وہ گل بھی پوری نہیں سنتے ہوتے. نہیں میں فلاں جگہ پہ جانا، آگے لگا جائے. کبھی ہوا تجربہ جی؟ آگے لگا جائے وہ پہلے پیچھے بھی ہو گئے. وہ تو کہ کتنی بار دور جا کے پتہ لگ جائے بھی وہ جگہ تو پیچھے ہوئے. کوئی بندہ جن کو خیال ہوتا ہے وہ سننا ہی جائے. تو یہ جو صحیح راستہ کسی کو بتا دینا ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صدقہ ہے. وَنَسْلُكَ الرَّجُلُ اللہ اکبر الذی البصر لک صدقۃ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی نظر کمزور ہے اس کی مدد کر دیا آپ نے، اس کو راستے پہ لگا دیا ہے، یا کسی جگہ سے پکڑ کر کسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے، یا کوئی سڑک عبور کروا دی ہے، ٹریفک ہے، رش ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے، اس کی نظر کام نہیں کرتی، اس کو آپ نے آگے چھوڑ دیا ہے، راستہ عبور کروا دیا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. وَإِمَاتَتْكَ الْحَجْرَ وَالشَّوْقَ وَالْعَظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدْقَةٌ. راستے پہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، راستے پہ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر یہ راستے پہ پڑی ہوئی ہے. ابھی راستے پہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے کسی پہ لگ سکتا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اللہ. ایک جملہ یہ دوبارہ کسی کے برتن میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے، دوبارہ آیا ہے. وعن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد فوت ہو گئی ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں. فَأَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ، اس کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟
یہ صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اپنا عزیز والدین میں سے، یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، اس کو ثواب پہنچنا چاہیے، پہنچانا چاہیے، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی صدقہ کرے گا تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی بہترین صدقہ ہے۔ یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کی ضرورت تھی۔ مدینہ طیبہ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، وہ تو حضرت عثمان غنی نے خرید کے وقف کیا تھا، اور بھی ضرورت تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ارشاد فرما دیا کہ میٹھے پانی کا بندوبست فرماؤ۔ فحفر بئرا، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ وقال ھذا لأم سعد، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، مشکات سے ہم پڑھ رہے ہیں، امام ابو داؤد نے بھی یہ روایت فرمائی ہے اور امام نسائی نے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بہت سمجھنے والا مسئلہ، اصحال ثواب کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر اگر میت کا ذکر کیا جائے جس کے اصحال ثواب کے لیے ذکر کیا جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز حرام ہوگی، کیونکہ غیر اللہ کا نام آئے، اور ایک آیت سے دلیل پکڑتے وما اہل لغیر اللہ، جس پر نام بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا، اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ اصحال ثواب کے لیے، یہ فلاں کے والد صاحب کے اصحال ثواب کے لیے یہ ہم نے بکرا رکھا ہے، مہمان آئیں گے تو ان کو کھانا کھلائیں گے، یا مسکینوں کو کھلا دیں گے کھانا، یہ والدہ کے لیے آپ نے یہ رکھا ہے، یا کسی بزرگ کے عرس کی بات کر دیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ بس غیر اللہ کا نام آ گیا، یہ حرام ہو گیا۔ آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ آیت کا شان نزول یہ بتاتا ہے کہ مشرکین کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے، جس جانور کو ذبح کرتے تھے نا، مسلمان جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تکبیر پڑھتا ہے، اور جب بھی تکبیر پڑھنے کا موقع ملے تو تکبیر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ دل میں پڑھ لی تو وہ تکبیر نہیں ہوگی۔ مسلمان بھی جب تکبیر پڑھتا ہے نا تو میں نے سوچا بھی یہ مسئلہ بھی ذرا بیان ہو جائے۔ جب تکبیر پڑھنی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پاس کھڑے ہوئے لوگ سنیں بلند آواز سے، دل میں نہیں پڑھنی۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ، وہ بتوں کے نام لیتے تھے۔ تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ذبح کے وقت، کیونکہ ہر مفسر نے لکھا ہے کہ عندہ ذبح ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا، نہ لیا گیا، وہ جانور حرام ہے۔ اصحال ثواب کے لیے
ہم اگر کسی جانور کا نام لیتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے ہے تو وہ اس طرح حرام نہیں ہوتا، یہ مفہومی نہیں۔ اور یہ حدیث پاک اس نظریے کا رد کر رہی ہے کہ خود فرمایا کیا ہے کہ ہاذا ام سعد، ام سعد تو بہت کی تھی، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، اور یہ لام جو ہے لیے جو مانا دے رہا ہے یہ لام ملکیت کا نہیں ہے۔ ناف بتاتی ہے کہ اس کا مانا کیا بنتا ہے، یہ ملکیت کے لیے نہیں ہے، یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کنویں کا فائدہ سعد کی ماں کو پہنچے گا، اس لیے آپ اگر کسی فلاں کی سال ثواب کے لیے یہ کھانا ہے، یہ فلاں کے عرس کے لیے یہ کھانا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اس کھانے کا ثواب اس میت کو پہنچے گا۔ لہذا کسی چیز کا کسی کھانے پر یا کسی جانور پر کسی فوت ہونے والے کا نام آ جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا، یہ حدیث یہ بتا رہی۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عري کساہ اللہ من خادرۃ الجنۃ، وہ مسلمان جس نے کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے بطور صدقہ، کسی مسلمان کو کپڑے پہنا دیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کساہ اللہ من خادر الجنت، اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے، اللہ اس کو جنت کا لباس، اللہ کا بدلہ بہترین ہے، اللہ کا ثواب بہترین ہے۔ یہ دنیا کا لباس تھوڑی قیمت کا کیا ہے، جتنا بھی یہ حسب توفیق اس نے دے دیا ہے، تو جنت کا لباس کتنا قیمتی، خادر الجنت، جنتی جوڑا پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنت، اور جو مسلمان اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہے، مسلمان ہے اور بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا۔ یہ جنت بن رہی ہے، دنیا میں جنت بن رہی ہے، جنت یہیں سے لے کر جانی ہے، جنت جس کو ملنی ہے نا وہیں سے لے کر جانی، یہ جنت بن رہی ہے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى جَامَعٍ، اور جو مسلمان اس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دیا، سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ تبارک و تعالی رحیق مختوم چشمے سے، جنت کے چشمے سے اس کو پانی پلائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، جو کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے، یہ بہت ہی عمدہ قسم کا چشمہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، رحیق المختوم، یہ بہت ہی عمدہ قسم کا چشمہ ہے جس کے پانی کا ذکر آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، قالت فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکات، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ میں تو حق ہوتا ہے نا غیروں کا، دوسرے مسلمانوں کا زکوٰۃ کے اندر حق ہوتا ہے، مال زکوٰۃ کو نکالنا ہی پڑتا ہے، وہ تو نہ نکالے گا تو مال باقی نہیں ہوگا۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے. مثلا ہمارے پاس ضرورت کی چیز ہے، تھوڑی سی ہماری ضرورت سے تھوڑی سی زائد ہے، اور دوسرا بھی کوئی ضرورت مند ہے تو اس کا ہمارے ساتھ حق ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک روٹی ہے نا، ایک بندے نے ایک روٹی کھانی ہے، دوسرا بھی ضرورت مند آ گیا تو آدھی اس کو دے دی ہے تو گزارا اس کا بھی چل جائے گا، صحیح چل جائے گا. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، اتنی میں برکت ڈال. پرانے زمانے میں تو ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں ایک کھجور دو فوجیوں کو ملتی تھی. جب غزوہ تبوک میں کر گیا تھا نا، رات کو ایک کھجور ملتی تھی، ایک گلاس پانی کا ملتا تھا، اتنا غلہ کم تھا. تو صحابی سے ہی بات ہو رہی تھی، بعد میں آنے والے صحابی، انہوں نے پوچھا حضور پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ وہ فرماتے تھے آدھی کھجور جب ہم کھا لیتے تو دور لگتا تھا کہ ہم نے رج کے کھایا ہے. یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے تو تھوڑا سا کھایا. آدھی کھجور کھا کے بھی ہماری رات کے لیے وہ کافی ہو جاتی. جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ نیت کرتا ہے نا تو دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، پھر تھوڑا کھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکتیں ڈال دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.